ندیم آپ بتائیے کہ دھاندلی ہوئی ہے کوئی، آپ نے کچھ دیکھا وہاں پر، سینٹیمنٹ کیا ہے؟ جی سمی صاحب، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ پوزیشن جماعتیں اور جو مرکز میں جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی طرف سے شروع سے ایک اعتراضات سامنے آ رہے تھے، الیکشن ابھی ہوئے بھی نہیں تھے، الیکشن کو شاید 2 مہینے بچ رہے تھے، انہوں نے اس وقت سے دھاندلی کا جو واویلا ہے وہ مچایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں، اور شاید ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے پہلی دفعہ بغیر فوج کی نگرانی کے جو ہے گلگت بلتستان میں اعتراض اس پر بھی کیا تھا کہ جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے الیکشن کے معاملے میں جو ہے فوج کو نہ لایا جائے، اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ تو گلگت بلتستان میں اس میں صرف گلگت بلتستان پولیس کی قطع کیا گیا تھا کہ ملک کے دیگر حصوں سے بڑی تعداد میں جو ہے 5700 کے قریب جو ہے وہ جو اپنے پولیس اور رینجر اور ایف سی کے اہلکار جو ہے وہ لائے گئے تھے۔ صاف ستھرے الیکشن، ہم نے تو سارا دن الیکشن کے کور کیے، ہمیں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں دکھائی دی۔ اور اس حوالے سے جب بھی کوئی اس طرح کا بیان آئے، نیشنل صاحب ہیں راجہ شہباز خان، وہ ہر دفعہ جب شاید وہ اگر حسن اقبال صاحب پریس کانفرنس کرتے وہ اس پہ بھی پریس کانفرنس بلا دیتے کہ ان کے الزامات کا ہم نے اسی ٹائم جواب دے دوں تاکہ یہ معاملات جو ہے ادھر ہی ختم ہو۔ تو اب اگر ہم اپنے طور پہ دیکھیں، ہم نے سارا دن الیکشن کے کور کیا، ایک پولنگ اسٹیشن پہ گئے، ہر جگہ میں دیکھیں بڑے پرامن شدید موسمی حالات کے باوجود وہ گلگت بلتستان کے 15 تاریخ کا موسم جو تھا، بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری تھا، مگر ووٹرز کا جو جذبہ تھا، جو جوش تھا، جو ان یعنی وہ آ رہے تھے جس جذبے سے۔ اور اس میں ایک چیز ہم نے اور دیکھی سمی صاحب کی وہاں پہ خواتین کی انوالویشن تھی، وہ گھروں سے باہر نکل آئے، انہوں نے ووٹنگ کا جو عمل تھا اس میں حصہ لیا، اور جو ووٹ شام تک تو ٹھیک ٹھاک اور پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئے۔ اور ہر دفعہ یہ الیکشن جیسے میں نے عرض کی کہ الیکشن دھاندلی کا واقعہ مچایا گیا تھا، اور ہر دفعہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، ابھی میں نے مجھ پہ جو ہے دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس حوالے سے بڑے دفاع کیا، اور اب ایک گلگت بلتستان میں ایک عجیب سی صورتحال بنی ہے۔ تمام شاہراہیں جو ہے وہ جگہ جگہ سے بندے، شاہراہ قراقرم جو ہے متعدد جگہوں پہ جو ہے وہ مظاہرین نے، مختلف جو جماعتوں کے مظاہرین ہیں انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، اور اس تمام الیکشن کو جو ہے انہوں نے مسترد کیا ہوا ہے۔ ان کے یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے مبینہ طور پر جو ہے اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا ندیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ہم سینس لینا چاہ رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ بالکل کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اور آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور بہت سارے لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی وہ بھی یہی۔ اب میں آپ کو ایک اور شارٹ سنوانا چاہتا ہوں، ایک ساؤنڈ بائٹ، ایک گفتگو جو سابق وزیر اعلیٰ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے گلگت بلتستان کے، وہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کا، وہ اپنی اس جماعت کے خلاف لگا رہے ہیں جو اس وقت شیر و شکر ہے ان کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور جو بلاول اور مریم نواز صاحبہ کی جو سیاسی قربت ہے، جتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی وہ قربت ہے، ہر روز آلموسٹ ٹیلی فون پر ان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ذرا سنیے کیا فرما رہے ہیں جناب حفیظ الرحمان صاحب۔ یہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ارسطو نما سیاستدان جناب ڈاکٹر احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے دھاندلی کی ہے، اور پیپلز پارٹی نے سازش کی ہے نون لیگ کے خلاف، اور وعدہ معاف گواہ بنی ہے، اور ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، یہ باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے وہ موجود ہے وہاں پر، اور حفیظ الرحمان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ووٹ کا جو تقدس ہے، جو نعرہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ ووٹ کو عزت دو، پی ڈی ایم کا جو نعرہ ہے، اس نعرے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی جو بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، یعنی بلاول بھٹو کی جماعت نے، اور احسن اقبال صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ کلپ دیکھ لیا تو مجھے لگتا ہے کہ کان مرغا بنا دیں گے احسن اقبال صاحب کو، کیونکہ نون لیگ کے جو پولیٹیشین ہیں ان میں اتنی سخت تو نہیں ہے کہ اگر ان سے کہا جائے، نواز شریف صاحب کہیں یا مریم صاحبہ کہیں کہ مرغا بن جائے، تو وہ آگے سے کہیں کہ نہیں جی ہم مرغا نہیں بنیں گے، ہم تو کبوتر بنیں گے، وہ وہی بنیں گے جو ان کو کہا جائے گا۔ رانا صاحب کچھ اس پہ آپ بیان فرمائیں گے؟ سمیع صاحب دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو آپ نے حفیظ الرحمان صاحب کی گفتگو ابھی بھائی جان سنوائی ہے، اس کے بعد نام نہاد اتحاد جو پی ڈی ایم کا ہے
اور اس کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آج جو خطاب فرما رہے تھے کہ پی ڈی ایم ان نتائج کو مسترد کرتی ہے، کاش فضل الرحمان صاحب اپنے ہی ایک بڑی اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا، مسلم لیگ نون کا سب کچھ گلگت بلتستان میں حفیظ الرحمان صاحب ہیں، ان کو انہوں نے چیف منسٹر 5 سال بنائے رکھا۔ اب حفیظ الرحمان نے کہا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اتحادی پیپلز پارٹی ہے، اس نے سندھ حکومت کا کروڑوں روپیہ وہاں پہ تقسیم کیا اور الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور ڈیل کی، نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے۔ سمیع صاحب، اس سے زیادہ شرمناک رویہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو مین کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کا ایک طرح کے سربراہ ہیں حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے یہ الزام پیپلز پارٹی پر لگایا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وفاقی حکومت نے دھاندلی کی۔ اس سے بڑی زیادتی اور منافقت اور ان سیاسی جماعتوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال اس کی ایک وجہ رانا صاحب یہ ہے کہ جو سیاسی محبت ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اور جناب بلاول بھٹو صاحب کی، اس میں تو دن دگنی رات چگنی ترقی ہو یہاں رہی پہ ہے۔ سمیع صاحب میں ایک اور عرض کروں، وہاں پہ یہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی والے ایک اور سودا بھی بیچتے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ سودا یہ بیچتے رہے ہیں کہ یہ افواج پاکستان کے بہت قریب ہو گئی ہے پیپلز پارٹی۔ ایک وہاں پہ کوئی کارنر میٹنگ ہو رہی تھی، بلاول بھٹو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ایک لیڈر وہاں پہ تقریر کر کے کہہ رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کو جو ہے نا حکومت دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے جی ایچ کیو۔ لیکن ابھی آپ نے رانا صاحب میری بات سنیں، ابھی آپ نے ندیم کی بات سنی جو ہمارے نمائندے تھے کہ یہ گلگت بلتستان کا وہ الیکشن تھا، پہلا الیکشن جس میں فوج کو نہیں بلایا گیا، یہ فوج کی زیر نگرانی الیکشن نہیں ہوئے، یہ سول انتظامیہ نے الیکشن کروائے، تو جی ایچ کیو کا فیصلہ کیسے امپلیمنٹ ہو گیا؟ مجھے بتائیں نا، فوج تو تھی نہیں وہاں پہ۔ نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ ہوا۔ پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ نہیں، میں یہ ان کی منافقت بتا رہا ہوں۔ نہیں، منافقت یہ تو فیکٹس بھی نہیں ہے نا کہ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ ایک طرف تو یہ اسٹیبلشمنٹ چیختے ہیں اور دوسری طرف وہاں گلگت بلتستان کے عوام چونکہ پاکستان کی فوج سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ جب فوج نے الیکشن ہی نہیں کروائے تو یہ ایشو ہی کہاں سے آ گیا کہ جی ایس کیو میں فیصلہ ہو گیا؟ نہیں، یہ وہاں پہ سمیع صاحب نواز شریف کے بیانیوں کے لوگ مسترد کر رہے تھے۔ نواز شریف کا بیانیہ تو مسترد ہوا اپنی جگہ پہ، بات وہ درست ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایس کیو کی انوالومنٹ، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بالکل 100% غلط ہے، کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی اور ہمیں نہیں پتا، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی کوئی پولیس وہاں پر ہوگی تو وہ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے جانبداری یا غیر جانبداری کا، لیکن جو ادارہ موجود ہی نہیں ہے، فوج موجود ہی نہیں ہے، انہوں نے الیکشن کروائے نہیں ہے، پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر وہ موجود ہی نہیں ہے، کاؤنٹنگ کے وقت وہ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر فوج تو کسی کو اقتدار نہیں دلا سکتی، نہ اقتدار چھین سکتی ہے۔ یہ تو مطالبہ تھا ان کا، جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے ہوا کہ فوج کے بغیر انتخابات ہوئے سارے۔ اور اب جو انہوں نے آج جو چارٹر آف پاکستان پیش کیا ہے، اس میں بھی پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وہی بات ہوگی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہوگی، اس میں آزاد عدلیہ کا قیام وہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک عدلیہ آزاد نہیں ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ یہ سارا ریلیف جو مل رہا ہے، باہر بھی نواز شریف صاحب گئے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں، لیکن ابھی آزاد عدلیہ کا قیام ابھی باقی ہے، یہ اور بھی پارلیمنٹ کی خود مختاری بھی باقی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کی بات ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ لیکن اس میں پاکستان کی فوج کے سربراہ اور آئی ایس آئی کے استعفے کی بات نہیں جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں۔ براہ راست دھاندلی کرانے کی فوج کے حوالے سے بات اس میں نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ ضرور کہا کہ یہ 2018 کا ریپلیکا ہے اور اسی کی ریہرسل کی گئی ہے، اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے، حالانکہ فوج نہ الیکشن کروانے میں تھی وہاں پر گلگت بلتستان میں، نہ پولنگ سٹیشن کے اندر تھی، نہ پولنگ سٹیشن کے باہر تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو وہی بات ہے، اور پھر کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو، کرونا کی وجہ سے اگر جلسے حکومت اجازت نہیں دے گی تو بھی ہم جلسہ کریں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کی صحت اور کرونا کے حوالے سے، میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کرونا نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ کرے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی، ہمارے کولیگ جیو کے ارشد وحید چودھری، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہوا کرونا سے۔ انتہائی ینگ تھے اور بہت ہی افسوسناک تھا، سب کچھ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس
وقار احمد سیٹھ بھی ان کا بھی انتقال ہوا یہیں کلثوم ہاسپٹل میں. تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بیمار ہو کر جا رہے ہیں اس دنیا سے, اور یہ اتنی خوفناک بیماری ہے کہ امریکہ جیسا ملک بھی اس وقت چیخ رہا ہے, رو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کا بہانہ کر کے جلسوں سے پیچھے ہٹا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ان قائدین کو عوام کی صحت کا کوئی احساس نہیں. یہ تو سٹیج پر بیٹھتے ہیں, دور دور بیٹھتے ہیں, یہ تو ماسک بھی پہن لیتے ہیں, ان کی گاڑیوں میں کوئی بھی نہیں آتا, لیکن وہ جو ہجوم ہے جو بالکل جو ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ان کی صحت کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. اپنی سیاست, اپنے مقاصد, اپنے آبجیکٹیو زیادہ عزیز ہیں. عوام کی جو صحت ہے, عوام کی جو زندگی ہے کا انہیں کوئی کسی طرح کا بھی احساس نہیں ہے. آج یہ بات واضح ہو رہی تھی. بہرحال سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.